دوستوں یہ اللہ رب العزت کا عذاب کہہ لیں یا قدرت کی طرف سے قہر کہہ لیں غلط نہیں ہوگا، کیونکہ گجرات کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ گجرات کا جوناگڑھ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا قہر آیا اور ایک بہت بڑا سیلاب کی شکل میں پوری بستی جو ہے پانیوں میں غرق ہو گئی، پوری بستی جو ہے پانیوں میں تباہ و برباد ہوتے ہوئے دکھ رہی ہے ویڈیو میں، اور بہت سارے لوگوں کا لاکھوں روپے کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گاڑیاں جو ہے بہہ رہی ہے پانیوں میں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنوں کا نقصان ہو گیا ہوگا گجرات کے جوناگڑھ میں۔ یہ واقعہ دوستوں ایسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے قہر نہیں آتا ہے، بلکہ جب اللہ کے بندے کو، اللہ کے نیک بندے کے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان بندوں کے حق میں وہ کام کر دیتا ہے جسے دنیا دیکھتی ہے اور سوچ کر کے حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام بارش یا عام سیلاب نہیں ہے، یہ وہ سیلاب ہے جو لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیتا ہے۔ گجرات کے جوناگڑھ میں سیلاب آنے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا دوستوں، جس میں حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا، نوٹس جاری کیا گیا کہ اس مسجد کو خالی کر دیا جائے، اور نوٹس جاری کرنے کے بعد کچھ نمازی حضرات جب وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو پھر حکومت کے نمائندے جو پولیس کرمی لوگ تھے اس نمازی کو نماز کی حالت میں باہر نکال کر کے اس کو بہت ہی بری طریقے سے مارا پیٹا اور طرح طرح کے ظلم و تشدد کیا۔ یہ واقعہ اس طور پر پیش آیا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا قہر آیا اور پوری بستی جو ہے وہ پانیوں میں ڈوب گئی اور سیلاب آ کر کے لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر گیا۔ دوستوں آپ ایک بات یاد رکھیے کہ صرف اور صرف گجرات کا جوناگڑھ ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے علاقے، بہت ساری جگہوں میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے جو واقعی میں نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں نینی تال میں ایک خبر آئی کہ نینی تال میں بسنے والے 135 مسلم گھروں کو جو ہے بلڈوزر سے مسمار کر دینے کا معاملہ آیا اور ان 35 گھروں کو بے گھر کر دینے کا معاملہ سامنے آیا۔ اب سوچئے نا کہ اس برسات کے موسم میں 135 گھر جس میں ہزاروں لوگ بستے ہوں گے، جن گھروں میں ہزاروں سے زیادہ لوگ بستے ہوں گے، آخر اس برسات کے موسم میں کہاں جائیں گے؟ ایک بار بھی حکومت نے نہیں سوچا، نہ ہی حکومت کے نمائندے نے ان پر رحم کیا۔ تو یہ ایک دو معاملہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے معاملات ہیں جس کو ہمیں دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے جو کہا گیا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ صرف اور صرف جھوٹے دعوے ہیں اور صرف ایک نعرہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی ہے دنیا میں۔ اگر سب کا ساتھ سب کا وکاس ہوتا تو پھر ایسی کیفیت میں صرف اور صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا بلکہ انصاف کے ساتھ اور صحیح طریقے سے کام لیا جاتا۔ اس زمیں پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، جس کے قبضے میں سونے ہیرے جواہرات پوری حکومت تھی اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت کی طاقت ان پر آئی، اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو ایک مچھر، ایک مکھی کے طاقت کو برداشت نہ کر پایا اور وہ ختم ہو گیا، بہت ہی بری طریقے سے وہ مر گیا۔ تو اللہ رب العزت کا جب عذاب آتا ہے نا دوستوں، تو نہ کوئی حکومت بچا پاتا ہے اور نہ ہی کسی کے اندر بچانے کی طاقت ہوتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مدد مانگیں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بن کر رہیں اور دیکھیں رب کی بارگاہ میں دعا مانگ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس طرح سے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے ایک مکھی کی طاقت برداشت نہ کر پایا اور ختم ہو گیا، اسی طرح سے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔